ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسٹیج پہ جلوگر تمام معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص معارف اکبریہ کے مصنفین علامہ ریاض بھیروی صاحب اور ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری صاحب۔ ریاض بھیروی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے لیے شاید یہ امتحان کی گھڑی ہے، اور قرآن کی وہ آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر کوئی رحمت عطا کی جائے تو اس پہ خوشی منایا کرے۔ تو میں اس کتاب کو ایک رحمت سے کم نہیں دیکھتا، اور اس پہ خوشی کا اظہار جو ہے قرآن کے حکم کی تعمیل کو تصور کرتا ہوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس کاوش پہ۔ مجھ سے پہلے جناب ڈاکٹر صاحب ہماری زبوں حالی کی داستان سنا رہے تھے اور وجوہات بیان کر رہے تھے۔ تحقیق کے چند اصول جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ اصول بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جو تحقیق کی گئی ہے اس کا معاشرے پہ اثر کیا مرتب ہوگا یا ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسی تحقیق جس کا معاشرے پہ کوئی اثر مرتب ہو رہا ہے تو وہ تحقیق جو ہے یقیناً ایک اچھی تحقیق تصور کی جاتی ہے۔ اس کتاب کے دو پہلو ہیں، اور یہ سوال سامنے رکھ کے میں کچھ سوچ رہا تھا، دو چار جملے کہہ کے یقیناً ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، نماز عشاء جو ہے وہ لیٹ بھی ہو رہی ہے، کہ اس کتاب کے شاید دو پہلو جو میرے سامنے آئے۔ ایک تو وہ سوانح ہے حضرت خواجہ اکبر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور ایک تحریک کا تعارف ہے جسے جامع اکبریہ کے نام سے موسوم ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ تاریخ میاں والی بھی ہے اس میں۔ اگر اس کتاب کو ان دونوں حوالوں سے لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس کا میاں والی کے معاشرے پہ اثر کیا ہے، تو میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو اس کتاب سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئیں، اور یقیناً ہوں گی جب میں مزید اسے پڑھوں گا۔ اور اس تحریک کا میاں والی کے معاشرے پہ اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ خالصتاً مذہبی تحریک سے شروع ہوئی اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے، چنگیزی کا اس نے دھارا ڈھال لیا۔ تو کیا اللہ کی اطاعت کے قریب لے گیا جامع اکبریہ اور رسول اللہ کی اطاعت تک ہمیں منسلک کیا؟ تو یقیناً جواب جو ہے وہ کافی حد تک، اور بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں ہاں میں آتا ہے۔ تو اس تحریک کا اور اس جامع اکبریہ کا جو میاں والی کا معاشرہ ہے، اس پہ اثرات مرتب ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ مستقبل میں ہوں گے۔ تیسری نسل میں دیکھ رہا تھا اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور معاشرہ جس طرح گزر رہا ہے اور اس کے جدید تقاضے سامنے آ رہے ہیں، تو اس تحریک نے بھی اپنے آپ کو بدلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ وہ ایک میلٹنگ پوائنٹ، وہ ایک خاص لمحہ، وہ ایک خاص فیصلہ جس نے اس تحریک کو جنم دیا، وہ تھا میری نگاہ میں، جو اس کتاب میں درج بھی ہے، وہ جب حضرت خواجہ اکبر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دیوبند سے علم حاصل کر کے میاں والی میں آئے، تو شروع کے کچھ ایام اور کچھ عرصہ جو ہے وہ مطمئن نہیں تھے، اور یقیناً وہ جانا چاہتے تھے۔ اور حضرت ڈاکٹر صاحب مجھ سے پہلے تصوف کی اہمیت پہ گفتگو بھی کر رہے تھے۔ شاید ایک مرد قلندر کی نگاہ پڑی اور پھر انہوں نے وہ مسکن بنا لیا اس مسجد کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اہم ٹائم تھا اور اہم فیصلہ تھا۔ علمیت کے اعتبار سے بہت بڑے عالم دین تھے، اور تصوف اور اس نگاہ نے ان کے حالات بدلے
اور دلوں میں وہ حرارت پیدا کی کہ آپ نے میاں والی کو مسکن بنایا، اور پھر وہ وہاں سے جامعہ اکبریہ کی تحریک پھوٹی، اور جس کے چشمے جو ہیں وہ آپ کو اس دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں فیض بانٹتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری صاحب اور علامہ ریاض بھیروی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تیسری نسل ہے، اور جدت کے ساتھ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی رکھی ہے، جامعات سے علم بھی حاصل کیا ہے، اور جامعہ اکبریہ کی مسجد کے ان ٹاٹوں پہ بیٹھ کے فیض بھی حاصل کیا ہے۔ تو جدید و قدیم کا یہ جو امتزاج ہے وہ آپ کو اس کتاب میں بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزا دے، اور دل کرتا ہے کہ ایک شعر جو شاید میرے ان دونوں بھائیوں کی اس کاوش کا کنکلوژن بھی ہو سکتا ہے اور دعا بھی ہو سکتی ہے، حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا وہ کلام جو میرے جد امجد حضرت خواجہ حافظ غلام جیلانی کے مزار پہ رقم ہے، اس کا پہلا شعر جو اس کتاب میں صفحہ نمبر 45 پہ موجود ہے۔ شاید یہ کاوش اور اس کاوش کا جو التجا ہے ان دونوں کی طرف سے، کرم بحال من اے کردگار لاسانی، کہ بحر حمد و ثنا فقط تو شایانی، کہ اردو میں ترجمہ یہ کیا جائے مختصر انداز میں کہ ساری کاوش اور کوشش کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ اپنی نگاہ میں رکھیں، اپنے کرم سے نوازتے رہیں۔ اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے اس کا اختتام بڑے انداز سے کیا ہے، اور شاید وہ اختتام کروں گا، اور اس کتاب کا بھی شاید اختتام اسی انداز سے ہو۔ سخن تمام شد واز نصیر تر دامن، رسد سلام بئیں زمرہائے روحانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔